ایک طرف کہانی سنائی جا رہی ہے جنگ بندی کی، مذاکرات کی، ثالثی کی، اور بڑے بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں اور سٹیج تیار کیا جا رہا ہے کہ آج امریکی جہاز اتر رہا ہے اسلام آباد میں، کل آ رہا ہے، اور فلاں عہدیداران آ رہے ہیں، کوشنر آ رہے ہیں، اور وٹکوف آ رہے ہیں، جناب نائب صدر آ رہے ہیں۔ اس طرح کی کہانیاں سنائی جا رہی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جنگ بندی جو ہے وہ بالکل ختم ہو چکی ہے، سیز فائر ختم ہو چکا ہے، اور آپ کے سامنے کچھ خبریں رکھنا چاہ رہا ہوں پچھلے 24 گھنٹوں کے اندر جس کے بعد آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ لڑائی میں شدت آئی ہے، جنگ بندی ختم ہو گئی ہے، سیز فائر صرف کاغذوں کی حد تک ہے یا اخباری بیانات اور سیاسی بیانات کی حد تک ہے۔ سچویشن یہ ہے کہ ایران نے اسرائیل پر کلسٹر بموں کی بارش کر دی، اور کویت میں امریکہ کے 6 بحری جہاز جو ہیں وہ تباہ کرنے اور دبئی میں ساحل اور ہوٹل پر حملے کر کے امریکی فوجیوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ اور روسی میڈیا کے مطابق ایران کی جانب سے تل ابیب میں کثیر المنزلہ عمارتوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور میزائل اسرائیلی فضا میں داخل ہوتے ہیں، سائرن بج اٹھتے ہیں، اور لوگ شیلٹرز میں پناہ لینے پر مجبور ہیں، اور وہاں پہ اسرائیل میں جو لوگ ہیں وہ شور و غوغا کر رہے ہیں، آہ و بقا ہے، اور وہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں اتنا وقت بھی نہیں ملتا کہ جس کے 3-4 بچے ہیں اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ سائرن بجنے کے بعد وہ محفوظ مقام پہ منتقل ہو جائے، بنکرز میں چلا جائے، زیر زمین چلا جائے، اور وہ وہاں پہ دہائیاں دے رہے ہیں اسرائیل میں لوگ کہ ہمیں اب ہماری جو سیکورٹی، جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ فول پروف سیکورٹی ہے، آئرن ڈوم ہے، وہ سارے کا سارا فارغ ہو چکا ہے۔ اور ایرانی میڈیا کے مطابق 3 لڑاکا جہاز سمندر میں غرق ہو گئے، جبکہ دیگر 3 جو ہیں وہ 3 میں آگ لگی ہوئی ہے۔ اور ایرانی میڈیا کے مطابق فوج نے کویت کی الشویخ بندرگاہ پر امریکہ کے 6 ٹیکنیکل جہازوں کو نشانہ بنایا ہے۔ اور پاسداران انقلاب کے مطابق وعدہ صادق چہارم نامی آپریشن کے تحت دشمن پر حملے کی 84ویں لہر جو ہے وہ دبئی کے ساحل اور ایک ہوٹل میں امریکی اہلکاروں کو خودکش ڈرون سے نشانہ بنایا گیا۔ اب اس میں آپ کو بتا دوں کہ جو اطلاعات ہیں، کیونکہ یہ کہا جا رہا تھا کہ 3000 ٹروپس ہم بھیج رہے ہیں، پہلے کہا گیا 3000 ٹروپس امریکی آئیں گے مشرق وسطیٰ میں، پھر کہا گیا کہ 10,000 آئیں گے۔ تو ایران کے پاس جو اطلاعات ایران کو موصول ہوئیں، یقیناً اس میں چائنا اور رشیا شامل ہوگا، اور جو ایران اور اس کے اتحادیوں کو اطلاعات موصول ہوئیں کہ کویت میں اور دوسرا سعودی عرب میں کچھ اہم اسٹریٹجک نوعیت کی سرگرمیاں ان کے اینیمیز کر رہے ہیں، جس کے بعد پھر یہ ٹارگیٹڈ کارروائی کی گئی اور سب سے زیادہ نقصان یہ پہنچایا گیا۔ ایرانی حکام نے یہ بتایا ہے کہ جن حملوں میں کئی امریکی فوجی بھی مارے گئے ہیں، اور اس کی تصدیق جو ہے وہ امریکی ذرائع ابلاغ سے نہیں ہو سکی۔ مغربی ذرائع ابلاغ نے اس بارے میں ابھی تک کوئی ایسا رپورٹ نہیں کیا، البتہ زخمیوں کی ضرور رپورٹنگ آئی ہے کہ زخمی بہت ہوئے ہیں۔ اور سعودی عرب کے علاقے الخرج میں پرنس سلطان ایئر بیس کو بھی نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا گیا ہے، اور جس میں ری فیولنگ اور ایئر سپورٹ فلیٹ کو ہدف بنایا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اگلی خبریں ہیں، اس سے آپ یہ سارے کا سارا جو نقشہ آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے، اس کے بعد آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ حالات کتنے سیریس ہیں، اور جنگ بندی اور سیز فائر جو ہے وہ صرف ایک فریب نظر ہے۔ ایران نے سعودی عرب میں پرنس ایئر بیس پر میزائل حملہ کیا اور کئی امریکی ری فیولنگ طیاروں کو نقصان پہنچایا، اور ایران نے سعودی عرب کی جو پرنس سلطان ایئر بیس ہے وہاں پہ یہ نشانہ کیا گیا، اور سلطان ایئر بیس جو ہے حال ہی میں کہا گیا تھا کہ یہ امریکہ کے حوالے کی گئی ہے، اور امریکی وہ جو ہے اڈا استعمال کر سکیں گے۔ اور امریکی میڈیا کے مطابق ایرانی میزائل جو ہیں، ایرانی میزائل حملے میں امریکہ کے ری فیولنگ طیاروں کو نقصان پہنچا، یعنی کہ امریکہ بھی اس بات کو تصدیق کر رہا ہے اس بات کی۔ جبکہ دوسری جانب ایرانی ٹی وی نے یہ خبر دی ہے کہ 3 کنٹینر جہازوں کی آبنائے ہرمز سے گزرنے کی کوشش ناکام بنا دی گئی ہے، اور ایرانی نیوی کے مطابق مختلف ملکوں کے 3 کنٹینر جہازوں کو واپس بھجوا دیا گیا ہے، کیونکہ اٹیمپٹ کی جاتی ہے کہ شاید ان کو گزرنے دیا جائے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اور اس کے بعد ایران نے خبردار کیا ہے کہ
انہوں نے کہا کہ ایران کے بنیادی ڈھانچے پر حملے کیے گئے ہیں اور اب ہم یہ جو ہے چین سے نہیں بیٹھیں گے، کیونکہ امریکہ نے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ امریکہ نے اعلان کر دیا کہ ہم جنگ بندی کر رہے ہیں۔ اسرائیل جو ہے وہ بدستور اس لڑائی میں شامل ہے اور وہ حملے کر رہا ہے، ایران پر بھی کر رہا ہے، اور ایران اسرائیل اور امریکی ٹھکانوں کو کر رہا ہے۔ اس لیے یہ جنگ بندی ایک محض دھوکہ ہے نظروں کا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ پاسداران انقلاب کے مطابق جی، جو ان کے ایروسپیس کے سربراہ ہیں جنرل ماجد موسوی، انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل نے ایران کے انفراسٹرکچر پر حملہ کیا ہے، اور انفراسٹرکچر کا مطلب ہے جوہری جو سائٹس ہیں ان کو نشانہ بنایا ہے، اور اس میں انہوں نے کہا کہ امریکی صدر ٹرمپ کی طرف سے کہا گیا تھا کہ توانائی تنصیبات پر حملے نہیں کیے جائیں گے، لیکن اس کے باوجود اسرائیل نے ایران کے ایک بجلی گھر، 2 اسٹیل کے کارخانوں اور ایک نیوکلیر تنصیب کو نشانہ بنایا ہے۔ لہذا وہ کہتے ہیں کہ اب اس کا جواب ہم دینے میں حق بجانب ہے، کیونکہ ٹرمپ کے اعلان کے باوجود جو ہے اسرائیل کا ایرانی تنصیبات پر حملہ جاری ہے، اور اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آئی، اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے بھی اسرائیلی حملے کی تصدیق کی اور کہا کہ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ یہ حملے امریکہ کے ساتھ رابطے سے ہوئے، اور اس کا مطلب بڑا کلیئر ہے جی کہ یہ صرف اور صرف بظاہر کہا جا رہا ہے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ مذاکرات اور جنگ بندی یہ ٹائم گین کیا جا سکتا ہے، ٹائم گین کرنے کے لیے یہ ہو سکتا ہے، اور دوسرا یہ کہ ایک طرف جنگ بندی انگیج کیا جائے مذاکرات میں تاکہ ایرانی حملوں میں شدت میں کمی آئے اور ایرانی فوج اور ایران کی گورنمنٹ ذرا ریلیکس ہو جائے، دوسری طرف اسرائیل کی طرف سے حملے جاری رہیں گے تاکہ پریشر بھی بڑھتا رہے کہ آئیں اور ٹیبل پہ آ کے جو ہم کہہ رہے ہیں وہ کریں۔ اب صرف ایک ہی ڈیمانڈ ان سے، جو بنیادی طور پر ایک ڈیمانڈ ہے جو فوری طور پہ ان کو چاہیے، اور وہ ہے جی کہ آبنائے ہرمز جو ہے، ایک ڈیمانڈ ہے اور وہ ہے آبنائے ہرمز کھول دی جائے۔ آبنائے ہرمز جو ہے ایران کسی بھی صورت میں کھولنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہاں پہ جو بھی بغیر اجازت کے گزرتا ہے اور اس کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اس بارے میں کچھ دلچسپ خبریں بھی آپ سے ایک دو ہیں خبریں، جو کیونکہ آبنائے ہرمز جو ہے اس وقت یہ پروفیٹیبل ایک بن چکی ہے، گزرگاہ، اور ایران اس سے خوب پیسے بھی کما رہا ہے۔ اسرائیل کے شہر ہر تسلیہ میں جی اس میزائل حملے سے کئی ہوٹلوں کو نقصان پہنچا ہے، اور اسرائیلی اخبار کے مطابق اسرائیل کے شہر میں میزائل حملے کیے گئے، اور اتنے شدید حملے تھے کہ لوگوں کو محفوظ مقام پر جانے کا بھی موقع نہیں ملا، اور شہر میں پرتعیش ہوٹلز اور بارز میں حملے کیے گئے، یعنی شہری علاقوں میں۔ جبکہ ایران میں جو حملے ہوئے ہیں اسرائیل کی طرف سے، اس میں پاسداران انقلاب نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ایران کے شعبہ تعلقات عامہ نے اس بارے میں کہا ہے کہ امریکی کمپنیوں اور صہیونی اتحادی صنعتی اداروں کو فوری طور پر اپنے کام کے مقامات خالی کر دینے چاہیے، کیونکہ اب ہم اس کا جواب دے رہے ہیں جو اسرائیل نے ایران پر حملے کیے ہیں۔ دوسری جانب صدر ٹرمپ کو بالکل بھی ابھی تک پذیرائی نہیں مل رہی، عوامی حمایت نہیں مل رہی، اور ایرانی جنگ ہماری نہیں ہے۔ ابھی بھی یہ نعرہ ہے یورپ کا، یورپی ملکوں کا، اور جرمن اور فرانس نے ایک بار پھر کہا ہے کہ جناب یہ جنگ نہ ہماری ہے، نہ کل ہماری تھی، نہ ہماری آج ہے۔ یہ اسرائیل اور امریکہ کا ایک شوق تھا جو کہ اس نے شروع کیا ہے، اور یہ اسی وجہ سے یہ انہی کو مبارک ہو، اس میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اس کے بعد جناب جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹس کچھ اور بھی آپ کو بتا دوں کہ اسرائیل کی طرف سے، اسرائیل میں بہت زیادہ مسئلہ بنا ہوا ہے، اور اب اسرائیلی فوج کے جو کمانڈر ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیلی فوج کو سپاہیوں کی قلت کا سامنا ہے، اور دوسرا اسرائیل کے اندر سے یہ آوازیں آ رہی ہیں کہ اسرائیل کی فوج تھک چکی ہے اور اب اس کو ریسٹ چاہیے، اب جنگ و جدل ختم ہونا چاہیے۔ اور اسرائیل کے اندر اور امریکہ میں بھی جنگ مخالف جو مظاہرے ہیں اس میں شدت آ رہی ہے، اور وہ بھی زور شور سے جاری ہیں۔ جبکہ دوسری جانب سعودی ایئر بیس پہ جو الجزیرہ نے رپورٹ کیا ہے، سعودی ایئر بیس پہ جو حملہ ہوا ہے اس میں 12 امریکی فوجی جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں، اور ابھی تک ہلاکتوں کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ تو مطلب بڑا کلیئر ہے کہ ایران کے پاس بہرحال انفارمیشنز ہیں، اور جہاں جہاں امریکی فوج جو ہے وہ موجود ہے
اور جو ایئر بیسز ان کے پاس موجود ہیں یا ٹھکانے موجود ہیں، تو ایران کے پاس یہ انٹیلیجنس شیئرنگ جو ہے وہ مؤثر انداز میں کی جا رہی ہے، اور اس میں یقیناً چائنا اور رشیا جو ہے وہ اس کی معاونت کر رہا ہے۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتا دوں کہ ایران پہ جو رجیم چینج آپریشن اور ایران کی سرزمین پہ امریکن ایئر بیسز چاہیے اور امریکہ نواز حکومت چاہیے ایران میں، بنیادی مسئلہ یہ ہے۔ اور اگر ایران پہ امریکہ نواز حکومت آ جاتی ہے تو پھر چائنا پہ بھی نظر رکھی جائے گی، رشیا پہ بھی نظر رکھی جائے گی، افغانستان پہ بھی، پورا ساؤتھ ایشیا، پورے کا پورا خطہ جو ہے وہ امریکی دسترس میں چلا جائے گا، اور چائنا اور رشیا کے جو مفادات ہیں وہ اس کو شدید نقصان پہنچے گا۔ اسی لیے ایران کے حملوں میں جو پرفیکشن پائی جاتی ہے اور جو ٹارگیٹڈ کاروائیاں ہو رہی ہیں، سرجیکل سٹرائکس ہو رہی ہیں، اس میں 100% ایران اور اس کے اتحادیوں کا بڑا رول ہے۔ پھر ایک اگلی خبر ہے جی، مارکو روبیو جو ہیں امریکی وزیر خارجہ، انہوں نے کال کی ہے نیتن یاہو کو، اور اس میں ان کی ذرا ٹھکائی کی ہے اور گفتگو میں، اور ان کی کلاس لی ہے، اور انہوں نے بتایا ہے کہ انہوں نے صدر ٹرمپ کو ورغلایا اور بتایا کہ ایران امریکہ جنگ بہت آسان ہوگی، اور انہیں ورغلا کر اور ڈس انفارم کر کے صحیح صورتحال سے آگاہ نہیں کیا، اور یہ جنگ شروع کروا دی، جس سے اب امریکی مفادات کو نقصان پہنچ رہا ہے اور ایران کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ اور اس لیے امریکی وزیر خارجہ نے یہ کہا ہے کہ بہت جلد یہ لڑائی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور یہ ہفتوں میں لڑائی ختم ہوگی، مہینوں میں نہیں بلکہ ہفتوں کے میں ہی یہ لڑائی ختم ہو جائے گی۔ صدر ٹرمپ نے بھی کچھ دیر پہلے گفتگو کی ہے، اور اس میں بھی انہوں نے اندیا دیا ہے کہ ہم جنگ بند کرنے کی طرف جا رہے ہیں، جنگ بندی کی طرف جا رہے ہیں اور جنگ کے خاتمے کی طرف جا رہے ہیں۔ لیکن یہ وہ معاملہ ہے جی کہ جب تک یہ جنگ رک نہ جائے، اور جب تک جو ہے بری، بحری اور فضائی تمام کی تمام فوجیں جو ہیں وہ حالت امن کی والی پوزیشن پہ نہ چلے جائیں، اس وقت تک یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جنگ بند ہو گئی ہے۔ آبنۂ ہرمز کی ایک چھوٹی سی آپ کو بتا دوں کہ آبنۂ ہرمز کے بارے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ وہ مکمل طور پر جی بند ہے، اور آبنۂ ہرمز سے صرف جہازوں کو گزرنے کی اجازت دینے کے لیے نیا نظام تیار کیا جا رہا ہے، اور جو امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ جاری جنگ کے بعد بھی برقرار رہے گا، یہ ایران نے کہا ہے۔ اور ایران جنگ کے آغاز سے پہلے بھی آبی راستے سے تقریباً 135 جہاز گزرتے تھے روزانہ جو آبنۂ ہرمز سے، اور جو اب جو ہے اس کی تعداد 1 مارچ سے 25 مارچ کے درمیان صرف 116 جہاز گزرے ہیں۔ کہاں 135 روزانہ گزرتے تھے، اور کہاں یہ کہ 1 مارچ سے 25 مارچ تک جو ہے وہ صرف 116 جہاز گزرے ہیں 25 دنوں میں۔ اور یہ ہے عام دور۔ برطانوی اخبار فائنینشیل ٹائمز نے یہ سٹوری دی ہے کہ اس راستے سے گزرنے میں کامیاب ہونے والوں کا زیادہ تر تعلق چین، بھارت یا خلیجی ملکوں سے تھا، جبکہ بعض جو ہیں وہ ڈارک فلیٹ کے جہاز بھی شامل تھے جن پر مغربی پابندیاں عائد تھیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آبنۂ ہرمز سے بحفاظت گزرنے کے لیے ایران کو $20 لاکھ ادا کیے جا رہے ہیں جہاز کے۔ اور ایرانی پارلیمنٹ کے رکن جو ہیں وہ حلال الدین وہ کہتے ہیں کہ سرکاری ٹی وی کو انہوں نے بتایا کہ اس اسٹریٹجک گزرگاہ سے گزرنے والا ہر جہاز جو ہے وہ $20 لاکھ فیس ادا کر رہا ہے، تب ہم اس کو گزرنے دے رہے ہیں۔ اور یہ سچویشن اس وقت ہے جی آبنۂ ہرمز کی۔ فائنینشیل ٹائمز کی سٹوری کے مطابق جہازوں کو ملنے والی منظوری کا عمل متعلقہ ممالک میں موجود سفارت خانوں کے ذریعے حکومت کے درمیان مذاکرات پر مشتمل ہوتا ہے، اور جس کے بعد جہاز کو ایک کوڈ دیا جاتا ہے جسے وہ آبنۂ ہرمز کے قریب پہنچتے وقت بین الاقوامی ہنگامی ریڈیو فریکوینسی VHF 16 پر نشر کرتا ہے۔ اس دوران جو ہے وہ ایرانی حکام جہاز کے کاغذات، کارگو کی منزل اور عملے کی قومیت کی جانچ پڑتال کرتے ہیں، اور پھر جہاز کو گزرنے دیا جاتا ہے۔ تو یہ نظام وہاں پہ ہو چکا ہے، مؤثر طور پر کامیاب،
اور یہ سچویشن اس وقت چل رہی ہے جناب آبنائے ہرمز کی. تو معاملہ یہاں تک ہے، اس لیے فی الوقت ابھی تک براہ راست مذاکرات شروع نہیں ہوئے. تو ہماری دعا ہے کہ جنگ بند ہو. لیکن دوسری جانب افغانستان اور پاکستان کی جو جنگ بندی تھی وہ پاکستان نے دوبارہ جنگ شروع کر دی ہے، اور پاکستان نے کہہ دیا ہے کہ ہم نے دوبارہ حملے شروع کر دیے ہیں افغانستان میں. تو یہ بھی ہوا ہے. نسیم شاہ کرکٹر، نوجوان کرکٹر ہیں، اور انہوں نے ایک ٹویٹ کر دی تھی ملکہ رانیہ کے بارے میں، اور ملکہ رانیہ کا وہ ٹویٹ جو ہے پھر انہوں نے ڈیلیٹ بھی کر دیا تھا. اور ٹویٹ ڈیلیٹ کرنے کے بعد اس کے بعد یہ ہوا کہ ان کا ٹویٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ ہیک ہو گیا. پھر اس میں مریم صاحبہ کے حق میں ایک برطانوی ملکہ کی طرح ان کو برطانوی ملکہ کے طور پر پیش کیا گیا اور ٹویٹ کیا گیا. اب نسیم شاہ صاحب کو شو کاز نوٹس بھیج دیا گیا ہے، اور ان کے خلاف ڈسپلنری ایکشن جو ہے وہ لینے کا کہا جا رہا ہے. تو جناب ایک خاندان کی غلامی میں پورا ملک، پورے ادارے اور تمام کے تمام جو ہیں وہ عہدیداران ان کی غلامی میں دے دیے گئے ہیں. تو دیکھتے ہیں یہ غلامی کب تک برقرار رہتی ہے.